دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں آپ دن کے 24 گھنٹے سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے خوبصورت ملکوں میں سے ایک خوبصورت ملک ناروے کے بارے میں۔ دوستوں ناروے یورپ کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 3,85,000 کلومیٹر ہے، لیکن اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اس ملک کی کل آبادی تقریباً 34 لاکھ ہے۔ یہ ملک بے حد خوبصورت ہے۔ ناروے کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں اس ملک کا 70% حصہ ہرے بھرے پیڑ اور جنگل پر مشتمل ہے۔ دوستوں ناروے کے ایک بے حد عجیب اور خاص قانون کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناروے میں اگر آپ کسی کتے کو پال رہے ہیں تو آپ اسے باندھ کر نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ نے وہاں اپنے کتے کو رسی یا پٹے سے باندھا تو آپ کے اوپر قانونی طور پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ ناروے کے لوگوں کی سالانہ آمدن تقریباً 46 لاکھ روپے ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ناروے میں کوئی بھی آدمی اپنی آمدن حکومت سے چھپا نہیں سکتا۔ یہاں ہر آدمی کو اپنی آمدن انٹرنیٹ پر ڈالنی ہوتی ہے۔ اب آپ کو ناروے کے بارے میں کچھ اور مزیدار باتیں بتا دیتے ہیں۔ دوستوں ناروے میں 12 سال سے کم عمر بچوں کو کسی بھی ٹی وی ایڈ یا سیریل میں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ ناروے کی حکومت نے ایسا قانون بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر والدین بچے کی پرورش اور تربیت ٹھیک طرح نہیں کر رہے تو حکومت اس بچے کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور اس کام کے لیے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاید اس قانون کی وجہ سے وہاں بچوں کے خلاف ایسا معاملہ بھی نہیں دیکھا۔ ناروے کی جیل دنیا کی سب سے اچھی جیل مانی جاتی ہے۔ یہاں پر قیدیوں کو ٹی وی، اے سی سے لے کر انٹرنیٹ تک کی ہر سہولت دی جاتی ہے۔ اس ملک میں کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہاں کے لوگ بے حد خوشحال ہیں۔ اس ملک میں ہر آدمی کے پاس اپنا گھر ہے جو کم سے کم 3 BHK ہے۔ ناروے کے قانون میں پھانسی یا موت یا پھر عمر قید کی سزا کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہاں سب سے بڑی سزا 21 سال کی جیل ہے۔ ناروے کے تقریباً 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں جس کا کریڈٹ وہاں کی حکومت کو جاتا ہے۔ اس ملک کے کسی آدمی کو دنیا کے دوسرے ملک میں پڑھائی کے لیے جانا ہو تو اس کا کل خرچہ حکومت برداشت کرتی ہے۔ اس ملک کے لوگوں کی ایک اور مزیدار عادت کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو ٹھنڈ کے موسم میں برف کے پانی میں نہانے کا بے حد شوق ہے۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جس نے کسی جنگ یا لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ یہاں پر کام کے حوالے سے مردوں اور عورتوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک کی آرمی، پولیس، یہاں تک کہ سڑکوں پر ٹرک چلاتی عورتیں بے حد آسانی سے نظر آ جائیں گی۔ ناروے میں اگر آپ کو پولیس میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو 3 سال کا پولیس ٹریننگ کورس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ کو پولیس میں شامل کیا جائے گا۔ ناروے کے لوگ کتاب پڑھنے کے بھی کافی شوقین ہیں۔ یہاں پر ایک آدمی سالانہ اوسطاً 5,000 روپے کتابوں پر خرچ کرتا ہے۔ ناروے دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے 2017 میں FM ریڈیو پر پابندی لگا دی۔ حالانکہ اس کی وجہ انہوں نے صاف طور پر نہیں بتائی، لیکن ایسا کہا جاتا ہے خود کو پوری دنیا کے سامنے ایک ڈیجیٹل ملک کی طرح پیش کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے حکومت نے ریڈیو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ چلیے اب آپ کو ناروے میں سیر و سیاحت کے لیے خوبصورت جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناروے کے دارالحکومت اوسلو کی، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یعنی اگر آپ کو لیٹ نائٹ پارٹی کرنی ہو یا فل نائٹ لائف انجوائے کرنا ہو تو ایک بار آپ یہاں ضرور آئیں۔ اگر آپ کو ہری بھری وادیوں کے بیچ برف کا مزہ لینا ہو تو اوسٹ فولڈ اور ویسٹ فولڈ نام کے شہروں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ان دونوں شہروں کی سیر آپ کا دل موہ لینے کے لیے کافی ہے۔ ناروے میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کا نام ہے ہیل۔ یہ جگہ بے حد خوبصورت اور کپل جوڑوں کے لیے کافی مشہور بھی ہے۔ ناروے کا ایک اور خوبصورت شہر ہے برگن اینڈ دی ونسٹن چوک۔ یہ ناروے کا احتیاطک شہر بھی ہے۔ اس شہر کا فیشن پورے ملک میں مشہور ہے۔ اس شہر کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورے شہر میں آپ کو ہر جگہ خوبصورت پھول دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر آپ کو پورے شہر کے بہترین ریسٹورینٹ بھی مل جائیں گے۔ آخر میں آپ کو ناروے کی ایک شاندار جگہ دا اسٹرینجرزم کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو شپ پر نائٹ لائف کا بھرپور مزہ لینا ہو تو یہ جگہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ یہاں چلنے والے اوپن شپ پر ایک رات گزاریں تو آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔